معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہیں مسلمان، وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے۔ لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس سے جو انحراف کرے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کبھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، اور انسان فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، پشیمانی اسے ہو جائے، عزم مصمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ بخش دے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ جو کہیں غلطی سے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھانپ لیتی۔ لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے، مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کامن شے ہے، سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں؟ کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے، گناہ صغیرہ، وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا،
اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ گناہ اس کے گرد گھیرا کر بیٹھا. احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھیے. اطاعت کے ساتھ محبت. جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے. عبادت کیا ہے؟ العبادت تجمع اصلین، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے. غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے کی اللہ کی محبت اور حد درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا، جھک جانا، بچھ جانا. انتہائی اطاعت، انتہائی محبت. انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. بعد میں یہ تو مثبت انداز ہے، منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت وعید والی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، تلاوت میں نے کی ہے. فارمولہ یہ ہے اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے. اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا. سورہ زاریات کی یہ آیت آپ میں حضرات کے علم میں ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. اس میں سے اطاعت والے حصے کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی. زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی. بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف. لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو. یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ، مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے. ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے. تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے. تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے. تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی،
لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تم نے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی، اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے، لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے،
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت. اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین. ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے. الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر. تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا. یہ ہے اتباع. یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی. مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا. حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے. میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا. حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا. تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے. اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے. اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا ہو کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً، توبہ کرو اور آگے بڑھو. تو خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ. لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا ہے. یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے. فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً. اس اثنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ
سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں دی 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی ہے۔ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے ہیں نا، ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر ہوئے، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو درگزر کی درخواست بھی کرنے کی۔ وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ، میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے، اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ 4 رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں۔ یہ 4 رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان 4 الفاظ کے حوالے سے سمجھیے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا۔ فالذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح 2 درجے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا. اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے. اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین. جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے. منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے صف میں ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. دیکھو لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو. یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا. اوس اور خزرج کے 2 عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا. اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے. چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر. بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے سارے خواب جو ہیں وہ منتشر ہو گئے. لہذا پہلے دن سے پکا منافق. ایمان لایا، اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا. پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں کہ 313 نے 1000 کو شکست دی ہے. اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھیں، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں کھیت رہے، اور 70 جو ہیں ان کے قیدی بن گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. سورہ منافقون ہے کہ نہیں 28ویں پارے میں. اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا یہ منافق جھوٹے. مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے. اللہ نے منافق قرار دیا. دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی تھی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی تھی. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ہم العدو فاحذرہم. اصل دشمن یہ ہے، یہ مارے آستین ہیں. جو کافر ہیں وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو. یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر، اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے، مارے آستین. بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا. اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں. یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں. پرسنل کنوکشن، اٹس اے ریشیل کریڈ. ہم ایک نسل ہیں، اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، والدین اس میں بلیو کرتے تھے، اللہ، رسول، قرآن، کتاب، جنت، دوزخ، قیامت، ہم بھی مانتے ہیں. بس
اٹس اے ریشیل کریڈ. یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے. اصل شے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن، اپنا یقین، ذاتی یقین. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے، ان احکام کے جو میں لے کر آیا ہوں. اگر خواہش نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تم؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے. یقین، تصدیق تو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت بالاتر ہو جائے. نمبر 2 فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں. آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے گی. اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں. وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی. اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے اطلاق ہوگا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ. اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ ہے، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر دی. اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل. ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا، فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں. اس کا تو مطلب یہ کہ آپ مد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس قدر ادب.
حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے، اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا، کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی۔ یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات، عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق العباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا، حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہیں۔ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ، تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابو بکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے ہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابو بکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ اب اس پر حضرت ابو بکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا ہے۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن 1 اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت؟
کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی. جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر. صرف قرآن نہیں، دین حق. جو عربی سے واقف ہیں کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے یہ جو واو دو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے. اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی. الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر. وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا. نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے. لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے. جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ. لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے. ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں. کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو. لاکھ اختلاف ہو جاتے. یہ جو 1450 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے. اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر. ٹوٹ گئی نا پریڈ. اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب تو وقت قیام آ چکا تھا. ہے ایسا اختلاف کوئی؟ سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے. ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں. لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں کہیں. پریڈ، ایک پریڈ چل رہی ہے. تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا. تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی، وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کیا. اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہیں جزا و سزا. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے. اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے. جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے، اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا. اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے،
لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا، تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیں کو کھا گئی، نگل گئی، اس کی تعبیر بتائی تھی، تبھی تو جیل سے نکلے تھے۔ اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہے کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا، نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے، تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات۔ تو دین الملک، دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے، ساورینٹی belongs to him، بادشاہ ہو یا کوئن ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی، سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ ہے دین اللہ۔ اللہ مطاع مطلق، اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کا آ جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ۔ اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے، پوری دنیا میں دین جمہور، ساورنٹی آف دی پیپل، ناٹ آف گاڈ، ساورنٹی آف دی پیپل، ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے، ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا، لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ۔ لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ۔ ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے، ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے، اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ۔ یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا، اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے۔ ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں، دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر، اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے، کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے، کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو۔ سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے، عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے ہیں۔ کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں۔
کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا. زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے. بہرحال ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 جمع 3 بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو دو نہیں ہو سکتے. جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا. آج دین جمہور غالب ہے. اور جو اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا. ہم 60 سال پہلے دین انگریز پر تھے نا. حاکم کون تھا؟ وہ بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں. وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کا، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا. ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت. تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا. یہ نوٹ کر لیجئے آپ. دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فروح و ریحان و جنت نعیم. اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے. حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں. اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا. لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے لیے نصرت مطلوب تھی، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں آئی. ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے، 3 نسبتیں ہیں کتنی اعلیٰ بلند. خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے. حضرت اسحاق کی اولاد سے، وہ جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں، صحیفے ہیں، دیکھیے. پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدیان کی اولاد میں حضرت شعیب. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری زوجہ بھی تھی، ہاجرہ، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جو پھر کنیز کے طور پر مصر کے بادشاہ نے پیش کی. ان سے اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل. سارا جو حضرت ابراہیم کے اپنے خاندان سے تھی، کیونکہ بانجھ تھی، ساری عمر اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق عطا کر دیے. پھر آپ نے ایک اور شادی کی تھی، قطورہ. ان سے 6 بیٹے دیے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم کو. ان میں سے ایک مدین تھا جس سے قوم مدین بنی ہے، جس میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا. باقیوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں. حضرت اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے اور جڑواں تھے. ولادت جب ہوتی ہے جڑواں بچوں کی تو پہلے ایک پھر دوسرا آتا ہے نا، تو اس اعتبار سے اسے بڑا چھوٹا کہہ دیتے ہیں، چاہے تھوڑی سی دیر کا وقفہ ہو، لیکن وہ بڑا چھوٹا تو ہو گیا. تو بڑے تھے حضرت عیسو اور چھوٹے تھے حضرت یعقوب. اور یعقوب کو یعقوب کیوں کہا؟ عقب سے، بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا. یعقوب عقب.
ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے ذرا سوچئے. تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل، دوسری نسبت سینکڑوں نبیوں کے والد جد امجد، اور تیسری نسبت انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس کے اوپر فائز کیے گئے. لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی؟ نہیں. کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے یہ، اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں، زیادہ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ہے ایک طرح سے. غزوہ انفال کیا ہے؟ سورت انفال غزوہ بدر کا چیپٹر ہے. آل عمران کی 60 آیات جو 120 سے 180 تک وہ کیا ہیں؟ غزوہ احد ہے. تو حضور کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے، لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر 555 آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے. 6,500 کل آیات ہیں، ان میں سے 555 1/13th part of Quran consists of تذکرہ of حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. آ گئے تھے قریب 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے. ہجرت کے بعد آتا قتال کا مرحلہ، جنگ کا مرحلہ، جیسے حضور کی سیرت مطہرہ میں ہجرت کے بعد غزوہ بدر، بلکہ اس سے پہلے 8 مہمیں جو آپ نے بھیجی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہاں ہجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو، پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. اس پر وہ پروسیس وہیں رک گیا. جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیے. غزوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے. دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، مکہ جنوب میں تھا مدینے سے، کیل کانٹے سے لیس ہے، لشکر ہے بڑا. ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے SOS کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاید حملہ کر دیں ہم پر، لہذا مدد بھیجو. اب یہاں حضور پوچھتے کہ پہلے کدھر چلیں، قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف؟ کچھ لوگ، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے تمام جو صاحب ایمان تھے مکے سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے، لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں، بہت پختہ تھے. مدینے والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، پورا قبیلہ ایمان لے آیا، لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچے لوگ بھی تھے ہم جیسے. وہ کہا جی چلیے ذرا قافلے کی طرف چلیے. 30 یا 50 آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں محافظ، اور مال بہت ہے، ہمیں بہت مال مل جائے گا، اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم ان کے ہتھیار تو لے لیں گے کم سے کم، پھر لشکر سے لڑیں گے. اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، آپ فرمائیے. حضرت عمر نے تقریر کی، آپ فرمائیے جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں. حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا، 6 لاکھ تھے افراد یہود، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. تو 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل،
اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے، 12 میں ایک تو ہوگا۔ کوڑا جواب، صرف 2 آدمی نکلے، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ۔ یوشع تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو، لیکن یوشع ابن نون 2 آدمی۔ اب جنگ کیسے ہو؟ لہذا پروسیس وہی رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں، 3 سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے۔ انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی زنا کی، اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا۔ یہ معجزے کیا دکھا رہا ہے؟ یہ تو شیطان بعلزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے۔ یہ سارے شعبدے ہیں، جادو ہے، اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایسے سولی چڑھا دو۔ تو نظام کیا قائم ہونا تھا، ریاست کیا قائم ہونی تھی؟ عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق تو سولی چڑھ گئے۔ عیسائیوں کے مطابق ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے۔ اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیل برنباس میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ جس ان کے حواری نے غداری کی تھی، جیوڈاس اسکریوٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم، مشابہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے۔ وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا، سولی پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا، غداری کی تھی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار، تبشیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا، لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ آیا ہے۔ کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا۔ صرف تبلیغ نہیں، غالب کرو۔ یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، مدد کریں ان کی۔ وہ مدد کس کام میں تھی؟ دین کو غالب کرنے کی۔ اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ دیکھو 600 برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 600 برس کا فصل ہے، جیسے کہ 600 برس قبل ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں؟ اور حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ یہ ہے تیسری بات، یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان کی شان کیا ہوگی؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیروی کریں گے، وہی اتباع کا لفظ چلا آ رہا ہے، اتباع اتباع اتباع، وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی یہ قرآن حکیم۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ ہوں گے مددگار، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، مفلحون میں سے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا؟ صرف ایک نبی سے، ایک رسول سے ہوا۔ نظام قائم کرنا، حکومت اللہ کی قائم کر دینا۔ جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں
جو دعا ہے لارڈس پریئر کہلاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، ایسا ہی مقام ہے لارڈس پریئر کا عیسائیوں کے ہاں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے اللہ، اے رب، تیری حکومت آئے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، تیری حکومت آئے۔ اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے۔ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سارے سیارے، سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہیں، اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ برا نہ مانیے، میری بات پر غور کیجیے گا۔ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، انذار کرو قرآن کے ذریعے، بشارت دو قرآن کے ذریعے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں۔ ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج، یہ تبلیغ ہے، اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو، جہاں آپ گئے قرآن سنایا۔ آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے۔ جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی، آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے، لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے، زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے، لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2، بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے، بس۔ اللہ اللہ خیر سنو۔
خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہے صرف، ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں. تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے. پہلا کام یہ پھیلاؤ اس کو. اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر، ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے. ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا. انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو آ گئے ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو، آرگنائزیشن. اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے. ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. نظام تو ہے نا. ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے، انہی کی حکومت ہوگی. اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں. عوامی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ. 2 کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے. ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی. 1 سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا. ایک یہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی رپورٹ آئی، بی پی سی بیسک پرنسپل رپورٹ، اس کے اوپر احتجاج ہوئے، پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر. لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا، اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے، خود ساختہ فیلڈ مارشل، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریہ کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 73 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے، جاگیرداری کا خاتمہ. تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز، اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو. منظم جماعت، اور وہ کیسی؟ سب اطاعت، لسن اینڈ اوبے. جو آرمی کا جو اصول ہے، اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو، سپیریئر اس کا، وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا، تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی، میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی، کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج، آگے بڑھو، حملہ کرو. اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں، سامنے بھی توپیں ہیں، آگ اگل رہی ہیں. Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered. کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر، جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن
There's not to reason why. یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں ہے. There's but to do and die. جو حکم ملا کرو, مرتے ہو تو مرو. Therefore, into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے, اگر وہ نہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. واز اٹ پاسبل؟ سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا, بہت بڑی سلطنت, کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت. اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا, سارے یہ ترک, مسلم ترک علاقے جو ہے, روسی ترکستان اسی لیے ان کا نام تھا, وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے, ایک نئے فکر نے, ایک نئے فلسفے نے, مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا, انہیں منظم کیا, انہوں نے جد و جہد کی, انقلاب برپا کر دیا. یہی کام حضور نے کیا. ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا, انہیں منظم کیا. حدیث میں آتا ہے, اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے, مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے. حضور فرماتے ہیں, حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, انی آمرکم بخمس, مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن, ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا, اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا, آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کیا وجہ؟ دیکھیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. حدیث یاد ہونا ہو, اس کا ایسنس تو یاد ہے. بنی الاسلام علی 5, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. اور یہ کلام خبریہ ہے, بنی الاسلام علی 5. اس میں امر کا انداز نہیں ہے, خبر ہے. اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے. یہ حدیث ہمیں یاد ہے, اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے, دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز, ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں, نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو, اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں, عیدیں منائیں, جمعہ پڑھیں, قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں, بچے کا عقیقہ کریں, مردے کو دفنائیں کفنائیں, شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں, پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھئی یہ ہمارا دین ہے, ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے, یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور, دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا, ذہن میں ہے ہی نہیں. علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, یہ تو اجنبی سی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا. پہلے مسلمان بادشاہ تھے, ملوکیت تھی, وہ اسلام تو نہیں تھا. اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا, ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں. تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی. بعد میں تو ملوکیت آ گئی. یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے, چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں,
بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام کہاں ہے؟ اس کے بعد آ گئے انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لاز سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز اپنے، یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس ہے۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لے۔ بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی، کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی خدمات ہے۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر، اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم، اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں۔ جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں، صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر، یو ہیو پرچیزڈ چرچز اینڈ سینیگاگس اینڈ کنورٹڈ انٹو ماسکس، ڈڈ وی آبجیکٹ؟ تم یہاں آئے، تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی، سینیگاگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی، ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ روزے رکھتے ہو، ہم نے روکا؟ بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں، سیریمونیل۔ تمہاری عید ہے، بقرعید ہے، ہم کومیموریٹو سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں، یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرعید کا ہے۔ تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام nothing doing, we will not bear it، نظام ہمارا ہوگا۔ اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل، ایک گھیرا پورا کر لیا ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے۔ کس شان سے نکلا تھا اسلام، اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ۔ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں، سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم نیو کمرز ہو، نو مسلم ہو، تمہارے حقوق نہیں، بالکل برابر۔ یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر، نظام ہمارا ہوگا دین حق کا، وہ غالب ہم نے کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے، ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں، مجبور ہیں، لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے۔ لہذا کیا کہتے تھے، ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو رہو تم عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو۔ ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا، لیکن اسلام کی بالادستی، نظام ہمارا ہوگا،
باقی تم نیچے رہو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو۔ یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی ہے اس کی۔ تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی، اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھا کام فرمایا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہی لفظ اتباع چل رہا ہے۔ یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی؟ عبادت۔ رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنے گی؟ اتباع۔ اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے، تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وحی آ گئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لائنز، اپنے مشن کا آغاز کرو۔ اس کا آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment۔ یہ انذار سے بات شروع کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے مقصود کیا؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو۔ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی ہے، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہمارا۔ جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا، وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو، اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا ہے۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے، جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش۔ جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے۔ جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں،
یہ جہاد ہے. کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رساکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جہاد ہے. قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی. جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ. اسی سے تو ان کو موقع مل گیا نا. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہوں کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو. یہ تم نے جو کل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا. تو جو کہتے ہیں کہ اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں. لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان کی بات نہ سنیے. تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52. اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے. انذار، اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار. اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تطع الکافرین. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں، نہ سنیں، نہ توجہ دیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے. تلوار تو نہیں اٹھی، الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں. You don't have to raise hands even in self defense. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. 12 برس. This was the order of the day. یہ جہاد بالقرآن. اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا، پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا. تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی طلب، کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل، جب تک دل سے ساری امنگیں، ساری ایمبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا، یہ ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے. آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول، اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول، محبت رسول کے بغیر نہیں. اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اللہ. اور یہ سمجھ لیجئے، بس آخری نکتہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کام مکمل ہو گیا. لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو
جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں ہو گیا تھا، اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا۔ یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی، بانگ درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی۔ ایک شعر تو وہ ہے بانگ درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈھالا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی، وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا۔ یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے۔ 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی۔ انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا۔ دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود، اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے۔ حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے۔ ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات، اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں، ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا، پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے۔ حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب لے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف۔ کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا، بہت بڑی امانت تھی قرآن، اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پاگل کہے گئے، مجنون کہے گئے، شاعر کہے گئے، ساحر کہے گئے، مسحور کہے گئے، کیا نہیں کہا گیا۔ اور پھر جو مارے کھائی ہیں، جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی، جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے، پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا، پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے، اس میں 70 اگر کافر مارے گئے
تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں۔ 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے، چچا بھتیجا، سب کو بس یہی معلوم ہے، چچا بھتیجا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا۔ اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا، اے اللہ یہ مان رہے ہیں، تو بھی گواہ رہے، اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمیگیڈون، بہت بڑی جنگ۔ اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمیگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ، اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے۔ 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال، 1905 میں گیا تھا انگلستان، جرمنی، 1908 تک رہا تھا۔ وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے ہیں 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے، لہذا اس نے انتقام لیا ہے۔ بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ 2 نظاموں کا ہوگا، جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم آئے گا، اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن دشمن کو معلوم ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے۔ پہلے اس میں آتا ہے ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ It's the dictatorship of the capitalist۔ دوسرے نے کہا مشیر نے اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے، میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔
انگارے کے اوپر آ گئی ہے راکھ، اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی کر رہا ہے۔ مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من، دونوں کی رائے مل گئی۔ بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضا والا ہاتھ نہیں ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے، اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا؟ ملوکیت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی، اس کا جواب کمیونزم میں آیا، کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی، وہ بھی آج بڑھ چکا ہے۔ اور فوکویاما جو ہے بغلیں بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا۔ لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقاں نہ گدائے رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام دبا ہوا ہے، راہ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے، صحیح رخ پر نہیں پڑ رہا، کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ فائدہ کیا؟ ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبو دیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی، نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وی شیل گو اٹ الون، جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں، نشے میں دھت ہے۔ لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ جو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا؟ ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے، ڈر ہے، یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے، ہم میتھڈالوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے، دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا۔ آپ زمانے سے بورو کر کے، کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر، یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسیں، اتباع رسول جو ہے، دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول، اور اتباع رسول کیا؟ حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔